السلام علیکم۔ ایک ایسا جہاد جس میں انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ اگر آپ نے جہاد بن نفس کو ریاضت سمجھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ جہاد بن نفس ریاضت کو نہیں کہتے۔ جہاد بن نفس اسلام کے اندر ایک اصطلاح ہے۔ اس جہاد کی اقسام میں ایک اصطلاح ہے، اس کی چند مراتب ہے۔ اس چند مراتب کو آپ نے پاس کرنا ہوگا تو آپ جہاد بن نفس کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ان 4 مراتب میں سے کسی بھی مرتبے پر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے جہاد بن نفس کو غلط سمجھا ہے اور آپ جہاد بن نفس نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے جہاد بن نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان 4 مراتب کو سمجھنا ہوگا کہ جہاد بن نفس کا پہلا مرتبہ کیا ہے، دوسرا مرتبہ کیا ہے، تیسرے مرتبے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور چوتھے مرتبے پر پہنچ کر ہم کیا کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے جہاد بن نفس کو صحیح طریقے سے سمجھے جس طرح اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے جہاد بن نفس کی جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو سب سے پہلے مرتبہ کو ہم کہتے ہیں التعلم لدین الرب۔ یہ جہاد کی سب سے پہلی جہاد بن نفس کی سب سے پہلی مرتبہ ہے۔ التعلم لدین الرب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری ہے، آپ اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے علم کے لیے تو آپ چین بھی جائے اور علم حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، مہد سے لے کر لحد تک آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، یعنی ماں کی گود سے لے کر آپ کو قبر تک جب بھی آپ کو موقع ملے گے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں التعلم لدین الرب۔ اگر آپ اس وقت التعلم لدین الرب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جہاد بن نفس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشن سے دور ہے، ایجوکیشن کو آپ نے بالکل فیٹ پیر دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ جہاد بن نفس نہیں کر رہے ہیں۔ اور جہاد بن نفس اسلام کے اندر ایک مستقل اصطلاح ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اس کی پہلی مرتبہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں۔ ایجوکیشن حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ اگر آپ کے سامنے خدا نخواستہ کوئی ایسا نادانستہ طور پر ایسا واقعات آتے ہیں، آپ اس میں جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے تو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے مرتبہ میں آپ ناکام ہو گئے، آپ نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی۔ ایجوکیشن حاصل کرنا یہ سب سے لازم ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں، چاہے آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ چھوٹے ہو، آپ بڑے ہو، آپ بوڑھے ہو، آپ بزرگ کیوں نہ ہو، آپ پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ جہاد بن نفس کی دوسری مرتبہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ علم حاصل کرنے کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ ہوگا العمل بدین الرب۔ العمل بدین الرب یعنی اپنے رب کی دین پر، اپنے رب کی اتاری ہوئی شریعت پر، جس کو آپ نے سمجھا، جس کو آپ نے گین کیا، جس کی آپ نے علم حاصل کی، اب اسی پر عمل کرنا، یہ جہاد بن نفس کی دوسری مرتبہ ہے۔ یعنی آپ نے جو علم حاصل کی ہے اسی علم پر آپ جا کے عمل کریں گے تو آپ جہاد بن نفس کی دوسرے مرتبہ میں شامل ہوں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی درخت ہوگا اور اس درخت پر پھل نہ ہو تو اس درخت کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جو بھی علم ہوگا اور اس علم پر عمل نہ ہو تو اس علم کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 لوگ ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کی ہو اور اس پر عمل بھی نہ کی ہو اور اس کو صرف شہرت کے لیے حاصل کی ہو، تو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے بھی یہی علم حاصل کرنے والا ہوگا، یہی ایجوکیٹڈ شخص ہوگا۔ آج کل لوگ تو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ لوپر کے نام سے
منسوخ کرتے ہیں کہ میں ایجوکیٹڈ لو پڑھا ہوں، میں یہ ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی. جو بھی ہے آپ نے علم حاصل کی، اب اس علم پر آپ عمل کر لے. آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے اس پر آپ عمل کر لے. اور جو علم پر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید نے اس کا مثال بالکل ایک گدہ سے دی ہے. ایک گدہ جس پر آپ کتابیں بار کرتے ہیں اور وہ کتابیں لے کر جاتے ہیں، چاہے مدرسہ جاتا ہو، چاہے اسکول جاتا ہو، چاہے کالج جاتا ہو، چاہے یونیورسٹی جاتا ہو، جو بھی ہو، صرف اور صرف اپنے کندھوں پر اس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہے، کتابوں کی بیگ اٹھائی ہوئی ہے. علم تو حاصل کر رہے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر رہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال گدے جیسی ہے. قرآن مجید نے سورۃ الجمعہ کے اندر قرآن مجید نے اس کی مثال گدے کی دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی علم ہم نے حاصل کی ہے، سب سے پہلے اس علم پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ علم پر عمل کرنا یہ لازم ہے. جس طرح درخت کے ساتھ پل لازم ہے، اسی طرح علم کے ساتھ عمل بھی یہی لازم چیز ہے اور لازم جز ہے کہ ہم علم کے ساتھ عمل لازم ہو. آپ دیکھیں، جب آپ نے علم حاصل کی، تھوڑے مسائل سیکھے، تھوڑا ترجمہ سیکھا، اس پر عمل کی، قرآن مجید کے احکامات سیکھ لیے، احادیث مبارکہ سیکھ لیے، اس پر عمل کی، تو آپ زہداء کے لسٹ میں شامل ہوں گے. آپ ایک زاہد ہوں گے، آپ ایک متقی ہوں گے. اور جب بھی آپ کا سامنا رب کے ساتھ ہوتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 5 سوالوں کے جوابات دینا ہوگا. ان 5 سوالوں میں سب سے پہلے سوال وہ ہے کہ آپ نے علم کتنی حاصل کی اور اس پر عمل کتنا کی. یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کی ہے، کتنا حاصل کی ہے، کتنے ڈگری ہے آپ کے پاس، کتنے معلومات ہے آپ کے پاس، اس پر عمل کتنے کی ہے. یہی سوال آپ سے ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھ لے، جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، جس کے پاس سب سے بڑی زیادہ علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو، تو یاد رکھ لے کہ اس کو علم نہیں کہتے. علم کہتے ہیں علم با عمل. علم پر عمل کرنا، اس کو ہم علم کہتے ہیں. اور جس کے پاس علم ہو اس پر عمل نہ ہو، اس کو علم نہیں کہتے، بلکہ اس کو صرف اور صرف معلومات کا ایک ذخیرہ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ اتنے معلومات کا ذخیرہ موجود ہے، نہ کہ فلاں شخص کے ساتھ اتنا علم موجود ہے. تو یاد رکھ لے کہ علم کے ساتھ عمل لازم ہوگا. تیسری مرتبہ جب آپ علم بھی حاصل کر لیں، اس پر عمل بھی کر لیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کرنا چاہیے التعلیم لدین رب. اپنے رب کی دین کی تعلیم کرنا یہ آپ پر لازم ہوگا. پہلے آپ نے علم حاصل کی، پھر اس پر عمل کیا. اب آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. یہ دوسروں تک پہنچانا علم، یہ جہاد بالنفس کی تیسری مرتبہ ہے. اور جہاد بالنفس یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. جہاد بالسیف، جس میں آپ تلوار استعمال کرتے ہیں، جس میں آپ بندوق اٹھا کر ایک کافر پر فائر کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہر وقت لازمی نہیں ہے. اس کے لیے صرف چند مواقع، 8 جگہ، 8 مقاصد ہے جہاد کی. جب وہ 8 مقاصد حاصل ہو رہے ہوں تو آپ جہاد بالسیف کر سکتے ہیں، یعنی بندوق کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں کفار کے ساتھ. اگر اس میں ایک بھی حاصل نہ ہو تو آپ جہاد بالنفس بالسیف نہیں کر سکتے. اور جہاد بالنفس یہ 24 گھنٹے ہوتی ہے. تو جہاد بالنفس کی تیسری مرتبہ وہ یہی ہے کہ آپ علم حاصل کر لیں. علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیں. عمل کرنے کے بعد وہ دوسروں تک پہنچا دے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں بہترین شخص وہ ہے جو خود علم حاصل کر لے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک سکھا دے. یعنی قرآن کو صرف اور صرف اپنے لیے نہیں کہ آپ نے صرف قرآن کو سمجھ لیجئے تو آپ بہترین شخص سے، آپ نے علم حاصل کر لی، آپ بہترین شخص سے، بلکہ آپ کو اب ایک ٹیچر بن کر آگے اس علم کو پہنچانا ہے، آگے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں جہاد بالنفس کی تیسری مرتبہ التعلیم لدین رب، کہ آپ رب کی شریعت، رب کی اتاری ہوئی قرآن، نظام، قانون، لا، اس کی آپ آگے تعلیم پہنچا دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات. ایجوکیشن، جو بھی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے، یہ تیسری مرتبہ ہے جہاد بالنفس کی. جہاد بالمال کی، جہاد بالنفس کی چوتھی مرتبہ وہ انتہائی اہم ہے.
وہ ہے الصبر والاستقامت لدین الرب بدین الرب. یہ جہاد بن نفس کی چوتھی مرتبہ ہے، کیونکہ آپ نے علم حاصل کر لی، ایجوکیشن ہو گیا، اس پر عمل بھی ہو گیا اور آپ دوسروں تک پہنچا دیں گے، تو اس میں آئیں گے آپ کو مشکلات، مصائب، تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، چاہے آپ کے خاندان کی طرف سے. یہ سب تکالیف اور مصائب کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو تکالیف اور مصائب آئی تھی وہ اپنے خاندان کی طرف سے تھے، صرف اور صرف بنو ہاشم قریش کی طرف سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی تھے، ایک بنو ہاشم تھے، اور سب سے پہلے جو تکالیف اس کو اٹھانے پڑے انہی خاندان کی وجہ سے تھے. تو جب بھی آپ اپنے دین کی اپنے رب کی دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں یہ لازم ہوگا کہ آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا، آپ کو استقامت بھی اختیار کرنا ہوگا. استقامت، صبر سب سے پہلی چیز ہوگی. جو بھی تکالیف آئے گئے، جو بھی مصائب آئے گئے، جو بھی حالات ہوں، اس پر آپ صبر کریں گے، اور صبر کرنے کے بعد اس پر استقامت کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ صرف اور صرف آج آپ نے اپنے دین رب کی دین کی تعلیم بھی حاصل کر لی، اس پر عمل بھی کی، دوسروں تک پہنچا دیا، اور کل آپ غائب، پرسوں آپ غائب. ایسا نہ ہو کہ اس مہینے آپ نے کام کر دیا، دوسرے مہینے نہ آپ دعوت کی فیلڈ میں ہیں، نہ آپ عمل کی فیلڈ میں ہیں، نہ آپ مسجد میں ہیں، نہ آپ ایجوکیشن حاصل کرنا، مدرسہ جاتے ہیں، نہ اسکول جاتے ہیں، نہ کالج جاتے ہیں، نہ یونیورسٹی جاتے ہیں. ایسا نہ ہو. اس کے لیے استقامت بھی اختیار کرنا ہوگا. استقامت، اسٹرگل، یہ سب سے لازم چیز ہے. تو جب بھی آپ ان 4 مراتب کو پاس کرتے ہیں تو آپ جہاد بن نفس میں کامل ہو جاتے ہیں. تو آپ جب جہاد بن نفس میں کامل ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو سورہ آل عمران کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس 4 مراتب کو پاس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ربانی. یہ ربانیین، اس کو آپ ربانی بھی کہہ سکتے ہیں. ربانیین کے لسٹ میں وہ شامل ہوگا. ربانیین کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے خود ربانیین، تو اس کے لیے آپ یہی 4 مراتب پاس کرنے ہوں گے. آپ کو تعلیم بھی حاصل کرنا ہوگا، اس پر عمل، دوسروں تک پہنچانا، اس پر صبر اور استقامت. اگر آپ کے اندر ان 4 مراتب میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ جہاد بن نفس نہیں کر رہے ہیں. اور جہاد بن نفس کرنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر شخص پر یہ لازم ہے. اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسے سوال ہو، کوئی ایسے خلش پائی جاتی ہو جس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. انشاءاللہ العزیز اس کی جواب آپ کو بر وقت ملتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ دین کو ایکسپلین کرنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے یہ چینل بنائی ہے. اس کو سبسکرائب بھی کر لے، لائک بھی کر لے، کمنٹ بھی کر لے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لے تاکہ اس کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.